بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بستر مرگ پر پڑے تھے، ان کے تمام بیٹے ان کے بستر کے گرد جمع تھے۔ بیٹوں کی تعداد 32 تھی۔ اپنے آخری وقت میں انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی، پیارے بیٹو، میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتا ہوں، میری باتیں غور سے سنو۔ جب میں مر جاؤں تو اپنے سب سے بڑے بھائی کو اپنا سردار بنا لینا، اگر چھوٹے کو بنایا تو لوگ تم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ہمیشہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا، میری موت پر رونا دھونا نہیں، چیخنے چلانے سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اپنے مال کی اصلاح اور حفاظت سے غافل نہ ہونا، اس سے شریف لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگوں کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ اپنے اونٹوں کو نام و نمود کی خاطر ادھر ادھر دوڑاتے نہ پھرنا۔ اس وقت کی سواری اونٹ تھا، آج کار سمجھ لیں۔ کچھ دولت مند نام و نمود کے لیے کاریں بلا وجہ ادھر ادھر دوڑاتے نظر آتے ہیں، البتہ ضرورت کے وقت انہیں ضرور استعمال کرنا۔ کم اصلوں میں رشتے نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس سے تمہیں وقتی خوشی حاصل ہو جائے، لیکن ایسا کرنے میں جو نقصانات پوشیدہ ہیں، یہ وقتی خوشی ان کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اپنے دشمن کی اولاد سے ہوشیار رہنا، ہو سکتا ہے وہ اپنے بزرگوں کی طرح دل میں تم سے عناد رکھتی ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں میری بکر بن وائل قبیلہ سے دشمنی رہ چکی ہے، اس لیے میری قبر ان سے اتنی دور بنانا کہ وہ وہاں پہنچ نہ سکیں، ورنہ ڈر ہے کہ انتقام کے جوش میں وہ میری قبر کھود ڈالیں اور تم بدلہ لینے کے لیے ایسا کچھ کر گزرو جو تمہاری آخرت برباد کر دے۔ اس وصیت کے بعد ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت قیس بن عاصم بن قری تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تم میں جو زمانے جاہلیت میں بلند مرتبہ تھے وہ اسلام میں بھی بلند مرتبہ ہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے منقری کے سردار تھے، نہایت دولت مند اور روب و دبدبے کے مالک تھے۔ ان کی شہسواری اور سخاوت کی دھوم تھی، معاملات میں لوگ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے، لوگوں کے آپس کے جھگڑے نمٹاتے تھے اور اس کام میں انہیں بہت مہارت حاصل تھی۔ بکر بن وائل قبیلہ سے ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی، اکثر جنگ و جدل کی نوبت آ جاتی۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جنگی چالوں سے دشمن کو تنگ کر دیتے تھے۔ انہیں شعر و شاعری سے بھی لگاؤ تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے اپنی ایک بچی کو زندہ دفن کیا تھا، جیسا کہ اس وقت لوگ عام طور پر کرتے تھے۔ اپنے اس فعل پر انہیں تمام زندگی رنج رہا۔ جوانی میں شراب کے بھی عادی تھے، قریب اس وقت سبھی نوجوان اس لت میں مبتلا تھے۔ ایک بار انہوں نے اتنی شراب پی کہ عقل جواب دے گئی، ہوش آیا تو بہت شرمسار ہوئے، منہ چھپاتے پھرے اور پھر شراب نوشی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ یہ تمام باتیں اسلام سے پہلے کی ہیں۔ 9 ہجری میں ان کا خاندان بنو تمیم جاہلیت کے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آیا۔ اس وفد میں 70-80 آدمی تھے، ان میں حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ قبیلہ بنو تمیم کے دماغوں میں خاندانی فخر اور غرور بھرا ہوا تھا۔ اپنے ساتھ چوٹی کے خطیب اور شاعر لائے تھے تاکہ مسلمانوں پر اپنی خطابت اور شاعری کی دھاگ بٹھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے باہر آ کر بلند آواز سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انداز ناگوار گزرا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نہ کہا۔ باہر تشریف لائے،
مسکرا کر ان سے ملے۔ وفد کے ایک رئیس اقرا بن حابس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بنو تمیم کے لوگ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی قوم کسی بھی معاملے میں ہم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے خطابت اور شعر و شاعری کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں شعر و شاعری کے لیے مبعوث نہیں ہوا، لیکن اگر تم اسی لیے آئے ہو تو ہم اس میدان سے باہر بھی نہیں ہیں۔ تم اپنا کمال دکھاؤ، ہم جواب دیں گے۔ اس پر بنو تمیم کے شعلہ بیان خطیب عطارد بن حاجب کھڑے ہوئے اور ایک زبردست خطبہ دیا۔ اس میں اپنے قبیلہ کی خوبیاں بیان کیں اور یہ ثابت کیا کہ کوئی قوم بنو تمیم کے برابر نہیں۔ ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کی تقریر کا جواب دیں۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت اور مہاجرین اور انصار کی فضیلت ایسے انداز میں بیان کی کہ ساری مجلس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد اشعار کی باری آئی۔ بنو تمیم کے سحر البیان شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی شان میں ایک قصیدہ پڑھا۔ ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کی شاعری کا جواب دیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے اشعار سنائے کہ سب حیران رہ گئے۔ پھر یہ اشعار پہلے سے تیار نہیں کیے گئے تھے، جیسے کہ زبرقان پہلے سے تیار کر کے لائے تھے۔ آخر وہ پکار اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خطیب سے آپ کے خطیب اور ہمارے شاعر سے آپ کے شاعر افضل ہیں۔ اس کے بعد وہ سب کے سب اسلام لے آئے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ صحرا نشینوں کے سردار ہیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقات کی وصولی کا کام سونپ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دولت عطا کی تھی۔ اونٹ اور دوسرے مویشی ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارثوں کا؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے اپنا مال پسند ہے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، تمہارا مال تو وہی ہے جس کو تم کھا پی لو یا پہن اور اوڑھ کر بوسیدہ کر دو یا راہ حق میں صرف کر دو، ورنہ بچا رہنے والا مال تو تمہارے وارثوں کا ہی ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، زندگی نے مہلت دی تو اونٹوں کے گلے جلد ختم کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے وفات سے پہلے ان کا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے ختم کر دیا۔ جاہلیت کے زمانے میں جس بچی کو دفن کیا تھا اس کا کفارہ بھی ادا کیا۔ آپ بہت نرم مزاج تھے، اسلام لانے کے بعد اور زیادہ نرم ہو گئے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک بیٹے کو ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ لوگ اسے پکڑ کر ان کی خدمت میں لے آئے۔ انہوں نے فرمایا، بھتیجے، تم نے کتنا برا کام کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ وہ تمہارا چچا زاد بھائی تھا، اس لیے تم نے قطع رحمی بھی کی ہے۔ دیر تک اسے نصیحتیں کرتے رہے، پھر دوسرے بیٹے سے فرمایا، اسے کھول دو، جانے دو اور اپنے بھائی کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ مورخوں کا خیال ہے کہ آپ نے غزوہ تبوک میں شرکت کی تھی۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 14 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔